الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں سنت کی اتباع کروں گا۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ اب میں اپنا روحانی سلسلہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو شجرہ مبارک ہوتا ہے، روحانی نسب ہوتا ہے، روحانی سند ہوتی ہے، اس کو ساتھی یاد رکھا کریں۔ کئی دفعہ بیعت ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہمارا سلسلہ کون سا ہے، سند کیا ہے ہماری۔ تو ہمارا طریقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ۔ اس طریقہ عالیہ میں جو تربیت ہے، صحبت مجلس کے علاوہ ذکر اسم ذات، نفی اثبات، درود شریف اور استغفار، تلاوت قرآن، یہ مختصر سے معمولات ہیں۔ اس میں خاص طور پر ذکر اسم ذات کا اذن ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے۔ تو ہمارا طریقہ عالیہ اس میں ذکر اسم ذات، اسم اعظم جو ہے اس کا اذن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں اپنی سند آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ شجرہ آپ یاد کر لیں گے، سن بھی لیں گے، ریکارڈنگ میں بھی ہوگا اور لکھا ہوا مل بھی جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ یہ ذکر آپ کو بتایا گیا، میرا نام کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، اس وظیفے کو زبانی بھی کرنا ہے اور قلبی بھی کرنا ہے۔ زبانی یعنی اللہ 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 اللہ، یہ زبانی ہے، اتنی آواز سے کہ آپ خود سنیں اس کو، اور پھر کسی نام کا دل میں مراقبہ کرنا تصور کے ساتھ، اللہ 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 اللہ۔ اس پر اتنی محنت ہو جائے کہ دل اللہ کے نام پر جاری ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ اذن میں نے آپ تمام حضرات کو دیا، آپ نے ہمیں اس کو قبول کیا۔ تو یہ اسم ذات کا جو وظیفہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔
انہوں نے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا. ان سے سینہ بسینہ یہ آیا بصورت نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے سینہ بسینہ یہ دولت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے سینہ بسینہ یہ دولت حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے میرے دادا پیر حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ آزاد کشمیر میں، اور ان سے یہ دولت ان کے صاحبزادے بھی اور خلیفہ مجاز بھی حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شہر تھے، ان تک یہ دولت 32ویں واسطے سے پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں نے جو اجازت مجھے حضرت نے دی تھی ذکر کی، اس کا اذن میں نے آپ حضرات کو دیا. آپ کہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں. بہت آسان وظیفہ ہے، ہمارا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا سبق نہیں ہے، لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہیں، بس اسی اللہ کے نام کو پکانا ہے، اسی سے ساری تربیت ہوتی ہے. بات سمجھے نا؟ بس تصور میں اللہ 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 آدھا گھنٹہ صبح کر لیں، آدھا گھنٹہ شام کو کر لیں، دن کو جو وقت ملے اس میں بیٹھ جایا کریں، اور پھر جس وقت اللہ کے نام میں جاری ہو جائے گا پھر بیٹھنے کا اور کسی وقت کی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ بیان کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اذکار ون دل یار ون، تو پھر ایسی کیفیت ہر وقت نصیب رہتی ہے. اور یہ نقشبندی طریقہ بہت مبارک طریقہ ہے، خاتمہ ایمان پر سند ایسا اس کی کہ قلبی ذکر جب جاری ہوگا نا تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے گی، تو جب آئے گی تو کم از کم اس وقت بندہ قلبی حالت میں جائے گا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. سویا بھی ہے نا پھر بھی ذکر کر رہا ہے، سویا ہے پھر بھی ذکر کر رہا ہے، سویا ہے تو پھر بھی. ہاں کئی دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں مراقبہ کرتا ہوں، مجھے نیند بہت آتی ہے، نیند آتی ہے تو میں ذکر چھوڑ دوں. اس دن میں نے ایک حدیث دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدے میں نیند آ گئی، نماز کی حالت میں سجدے میں نیند آئی. فرمایا جس کو ایسی کیفیت ہو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ سجدے میں بھی ہے اور روح میرے پاس آئی ہوئی ہے. ہاں جب ذکر کرے گا نا سوئے گا تو روح کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس ہوتی ہے نا. تو کیوں گھبرائے آدمی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کر کے نا میں مراقبہ کرتا تھا نا، ذکر کرتا تو مجھے نیند آ جاتی نا، تو میرا خراٹا نکل جاتا. تو ہمارے حضرت حاجی ابی رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑے عجیب بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے حضرت پریشان نہ ہویا کرو، سیندے سارے ہی ہیں، سوتے سارے ہی ہیں، آپ خراٹا لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، آپ خراٹا لے لیتے ہو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خراٹا بھی نکل جائے نا تو یہ سمجھو روح اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، جسم میرا یہاں ہے، روح کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو مجلس نہیں چھوڑنی چاہیے آدمی کو، البتہ کبھی مجلس میں ایسا ہو جائے تو ساتھی کو متوجہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، سہیل ہو تو اس کو خاص طور پر متوجہ کرے آدمی. کدھر ہے بات سمجھ گیا میری؟ ہاں بھائی یہ وظیفہ کرنا اچھا، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، درود شریف، استغفار اور تلاوت قرآن شریف، یہ روز کا اپنا معمول. اور مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں نا ان کو خاص طور پہ سونے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، چلنے پھرنے کی، مسنون اعمال، حزب الاعظم کی دعائیں یہ بندہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مراقبہ زبانی بھی اور قلبی بھی. قلبی بے شک نیند آئے آپ چھوڑیں اس کو، پہلے عادت ہوگی پھر عبادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، عادت تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر کوشش کیا کریں کہ ایسے وقت میں ذکر کے لیے بیٹھیں جب نیند کا غلبہ نہ ہو، نیند کا غلبہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں بھی کریں، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ امداد بھی، چندہ بھی، احباب کو بھی متوجہ کیا کریں کہ اس وقت امت کا جو فرض کفایہ وہ غزہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، وہ ساری امت کا ہے نا. ٹھیک ہے نا، وہ ہم سب کی طرف سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے نا، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے تو ان کے ساتھ مالی امداد بھی جاری رکھنی چاہیے، اور ان کے ہر محاذ پہ، ہر فورم پہ ان کا دفاع کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں جتنی باتیں بھی ہوں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی آپ کو جہاد کے لیے اسرائیل پر ویزا لگا کے دے نا تو اس کو پاسپورٹ بھی اپنا دے دیں. اچھا
سمجھ رہے نا میری بات کو کہ نہیں سمجھا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو میں اپنا پاسپورٹ بھی دینے کو تیار ہوں اگر ان تک کوئی پیغام پہنچا دے تو یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا ہے نا کہ مولوی جائیں جہاد کے لیے نا تو میں ویزا لگا کے دوں گا، تو ٹھیک ہے جی، ہم ویزا لگانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی ٹرینڈ بناؤ، آج کل کہتے ہیں نا اس کو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بناؤ، تاکہ یہ جتنے یہودی ایجنٹ ہیں سارے بے نقاب ہوتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاد کا اعلان مولوی صاحب نے کیا ہے، تکلیف ان کو ہو گئی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان سے پوچھے تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اپنا حال پتہ نہیں ہو، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے کیا حال بنا تھا اس کا، ہاں؟ یہ تو مولوی کا جگر ہے کہ بڑے بڑے حادثوں سے گزر جاتا ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید کہتے تھے یہ جیل کو خالہ جی کا بڑا نہیں ہے، یہ نانی کا گھر نہیں ہے، یہ تو علماء مجاہدین ہیں جو برداشت کر جاتے ہیں، ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں میں ویزا لگا کے دیتا ہوں، تو ہم ویزا لینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی میری بات؟ روزانہ غزہ والوں کے لیے دعا کیا کریں تاکہ روز معاشر ہم شرمندہ نہ ہوں ان کے سامنے، کم از کم ہماری دعا چلتی رہے، اور کچھ نہ کچھ تعاون کی بھی لوگوں کو ترغیب دیا کریں، خود بھی صدقہ نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان پیدا فرما، سکون پیدا فرما، راحت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری بچیوں کے ہمارے بچوں کو مقدر نصیب سے فرما، اولاد کے صدموں سے دکھوں سے بچا۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے ملک پاکستان کو ہر طرح سے خطروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجاہدین غزہ کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین کی امداد فرما، فلسطین والوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی یا اللہ جو تحفظ کے لیے کھڑے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو، ان کفار کو، یہود و نصارہ کو تو عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ عالم اسلام مسلم حکمران سب بے غیرتی اور بے حسی کا شکار ہو گئے، یا اللہ ان کی بے حسی اور بے غیرتی کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ اس جرم عظیم کو ہمارے معاف فرما، اللہ اس غلطی کو معاف فرما، اللہ اس جرم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی جماعت میں اٹھنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں دشمن کے حوالے نہ فرما، اللہ نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ شیطان کے حواریوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ کفار کی صفوں سے ہمیں آزاد کر دے یا اللہ، مشرکین کے صفوں سے نکال دے یا اللہ، اپنے پیاروں کا پیار دے دے یا اللہ، اپنے پیاروں کی صف میں کھڑا کر دے یا اللہ، اپنے محبوب کی صفوں میں کھڑا کر دے یا اللہ۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی یا اللہ فطروں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ فطروں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ فطروں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ فطروں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع مردوں کا عورتوں کا بیٹھا ہے یا اللہ سب کو اپنا مقرب ولی کر دے یا اللہ، سب کو کامیاب کر دے یا اللہ، سب کو ہدایت پہ فائز فرما دے یا اللہ، سب کی دنیا آخرت اچھی کر دے یا اللہ، اللہ سب کی دنیا آخرت اچھی فرما دے، اللہ سب کی دنیا آخرت اچھی فرما دے۔ جن کے گھروں میں پریشانیاں یا اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے، جن کی جو مشکلات ہیں اللہ آسان کر دے، قرض مرض کو دور کر دے، علت ذلت کو ختم کر دے، مصیبت معصیت کو دور کر دے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بچوں کے نصیب مقدر اچھے کر دے، اولادوں کو ہدایت پہ قائم کر دے، اللہ بچوں کو ہدایت پہ قائم کر دے۔ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی تربیت فرما دے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے ہم سے دعاؤں کے امیدوار ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دے۔ بہت سے احباب بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے اللہ کو اپنے گھروں میں خوش فرما دے، نیک سارے نرینہ اولادیں نصیب فرما دے، سب کی زندگیوں کو کامیاب کر دے۔ اللہ ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ساری امت کو بخش دے یا اللہ، سب کو معاف کر دے یا اللہ، سب کو درگزر کر دے یا اللہ، سب پر رحم فرما دے یا اللہ، ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے۔ اللہ ہماری مسجد و مدرسے کی تعمیرات کا کام جاری ہے یا اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں بہت اپنے پیارے بندوں کو اس کا ذریعہ بنایا یا اللہ، ان کی خدمت کو قبول کر دے، اور جو بقیہ کام رہ رہے ہیں یا اللہ
غیب کے خزانوں سے ہماری امداد فرما دے، اور مسجد کے کام کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچا دے، عافیت کا معاملہ کر دے، خیر کا معاملہ فرما دے، اللہ خیر کو متوجہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا